یہ سورہ شعراء آیت 115 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نہیں انا میں الا مگر صرف نذیر ڈرانے والا مبین صاف طور پر واضح طور پر جو میرا کام ہے نا وہ تم لوگوں کو خبردار کرنا ہے اور واضح طور پر میرا کوئی ایسا کام یا میرا کوئی ایسا مشن در پردہ کوئی ایسا ہو میرے کوئی عزائم ہو ایسے ہرگز نہیں ہے۔ مجھے اللہ نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کے ذریعے تمہیں تمہارے انجام سے باخبر کرنا ہے، ڈرانا ہے۔ جو ناکامی اور بدبختی تمہارے آڑے آ سکتی ہے تمہیں اس سے خبردار کرنا ہے۔ آنے والی زندگی، اس زندگی کو تم کیسے گزارو کہ تمہاری آنے والی زندگی جو کہ لازم ہے اس میں کسی طرح کی کوئی ناکامی کا تمہیں سامنا نہ کرنا پڑے، اور وہ تمہیں جن چیزوں سے میں بتاؤں گا ان سے ڈرو گے، بچو گے، ہٹو گے، ان کا خیال رکھو گے تو کامیاب ہو سکو گے، ورنہ تم کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ تو مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ان کاموں سے بچنا ہے، ان تعلقات سے دور رہنا ہے جو تعلق آپ کو ناکامی کی طرف لے کر جائیں گے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے حصے میں جو آئی ہستی، جو پیغمبر، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، وہ سردار الانبیاء ہیں۔ کیا ہم ان کے جن کاموں سے، جن باتوں سے، جن چیزوں سے، ایون کے جن خیالات سے انہوں نے منع فرمایا ہے، خبردار کیا ہے، کیا ہم خبردار ہوئے ہیں؟ کیا ہم ان سے بچے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے فکر ہے اپنے انجام کی، آنے والی زندگی کی؟ تو ہم ان پر ایمان لا رہے ہیں، ورنہ ہمارا ایمان نہیں ہے ان پر۔ اگر ہم باز نہیں آ رہے ان چیزوں سے جن سے منع کیا گیا ہے، اور وہ زندگی جو آنے والی ہے وہ اٹل ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اور وہی حقیقی زندگی ہے۔ یہ عارضی زندگی ہے، چند دن بھی نہیں کہہ سکتے، چند لمحوں کی زندگی ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں ہے کس کے حصے میں کتنے لمحے باقی ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ ہم کیسے عقل مند ہیں، ہم کیسے اپنے آپ کو ہوشیار سمجھ رہے ہیں؟ ہماری زندگی میں، اس عارضی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی رکھی گئی ہے یا ہمیشہ کی زندگی کی ناکامی رکھی گئی ہے؟ ہم اس کو کیوں مینیج نہیں کر رہے؟ موت ہے اٹل، جو اس جہان سے اگلے جہان میں آپ کو منتقل کرے گی، ایک فیز سے دوسرے فیز میں لے جائے گی۔ وہ ہے آپ کی طرف جو آئے گی، وہ آپ کی، جو میری سب کی ہے، وہ موت ہے۔ ہماری پلاننگ میں وہ موت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ہماری نادانی، ہماری جہالت کا ذرا آئیڈیا تو لگائیں۔ جس نے آنا ہے اور پھر ٹلنا نہیں ہے، اس کے لیے تیاری ہے کیا؟ ہمیں جو دیا گیا ہے نا، جو سب سے قیمتی چیز دی گئی ہے وہ ہمارا وقت ہے، اور ہم اس کو کس طرح، کس انداز میں اس کو خرچ کر رہے ہیں، اس کو ضائع کر رہے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ دیکھ لیں۔ یہ گویا کہ آپ وقت پر سوار ہیں، آپ کو وقت کی گاڑی پر سوار کیا گیا ہے، اور یہ گاڑی مختلف مناظر سے، مختلف کیفیات سے اس نے گزرنا ہے، اور یہ گزر جائے گی، یہ رکے گی نہیں، یہ کہیں الجھے گی نہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے بعض منظر یا بعض کیفیات آپ کو تھوڑی نسبتاً زیادہ طویل نظر آئیں، لیکن یہ یاد رکھنا گاڑی اس میں سے گزر جائے گی۔ اگر آپ خوش گمانیوں میں ہیں، بڑی نعمتوں میں ہیں، بڑی خوشیوں میں ہیں، خوش فہمیوں میں ہیں، تو یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ بظاہر بڑی تکلیف میں ہیں، مصائب میں ہیں، ایسی کیفیات میں ہیں جو کہ چاہے جانے کے قابل نہیں ہیں، تو یاد رکھنا یہ بھی گزر جائیں گی۔ تو آپ نہ ان منظروں سے
دل لگائیں، نہ اپنے ان مناظر سے اپنے آپ کو آپ اپنا دل چھوٹا کریں۔ آپ کی سواری یہاں سے گزر جائے گی اور وہ وقت ہے، یہ وقت جب رک گیا آپ کے لیے، سمجھ لیں آپ کی مہلت تمام ہو گئی، سارے منظر ختم ہو گئے، سارے تعلق ختم ہو گئے اور ساری خواہشیں ختم ہو گئیں۔ اب اگلی فیز میں آپ چلے جائیں گے، اس فیز کے لیے آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ہے اصل خیر خواہی جو آپ کو حقیقی زندگی کی طرف آپ کو متفکر کرتی ہے۔ وہ پیغام، وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ آنے والی زندگی میں آپ کو خبردار یا آپ کو خوشخبری دینے کے لیے تشریف لائے۔